اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اور غور سے سننا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے نا پڑھائی کا وہ ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے. یہ جو ہم نے پیچھے آیات پڑھی تھی نا کہ ہر نفس کو اس کی کمائی پوری پوری دے دی جائے گی، تو یہ ضرور سوچنا ہے کہ میں نے کیا کمائی کی ہے، کون سی چیز میرے کام آنے والی ہے، کون سی چیز ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میں نے اس کو دنیا پر ظاہر نہیں کیا اور وہ مجھے فائدہ دے گی، اور دعا کرنا ہے اور توبہ استغفار کرنی ہے. تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، موم کر دے، ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں اور مدد کریں، اور اپنی زبان کو اور اپنے دل کو نرم رکھیں، کیونکہ سختی چاہے دل کی ہو اور چاہے زبان کی ہو وہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور وہ انسان کو بہت برے گڑھے میں پھینکتی ہے، جس میں دنیا کی بھی ذلت ہوتی ہے اور آخرت کی بھی رسوائی بندہ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. اچھا، اگلی آیت اب دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیہ نمبر 26 اور 27، 26 اور 27، ٹھیک. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. یعنی کس کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے؟ ظاہر قرآن کس پہ اترا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ. ٹھیک ہے، یہ اللہ ہے، اللہم نہیں کہنا، اللہم، اے اللہ، مالکی، مالک. مالک کس کو کہتے ہیں؟ میم لام کاف اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے. مالک ہوتا ہے اونر، جس کی ملکیت ہو، جس کی اونرشپ ہو. ٹھیک ہے نا. مالک الملکی، بادشاہت کے مالک. یعنی کون سی بادشاہت ہے؟ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت چاہی ہوئی ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مملکت ہے. ساری کائنات، ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے سوائے اللہ کے، باقی سب چیزیں مخلوق ہیں. سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ملک میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں آتی ہیں. تو اے بادشاہت کے مالک، تو دیتا ہے. یہ تا جو شروع میں ہے یہ کس کے لیے؟ یہ مضارع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو دیتا ہے. حمزہ تا یا اس کا روٹ لیٹر ہے. تو تل ملک، ملک بادشاہت، میم لام کاف اس کا روٹ لیٹر ہے. من تشا، جس کو تو چاہتا ہے. تشاء، شین یا حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے، اور تا یہاں پر مضارع کے لیے آئی ہے، جس کو تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تنزیع، نون زائی عین نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، سنیچ کرنا. ٹھیک ہے نا، چھین لینا. تو چھین لیتا ہے الملک کا، بادشاہی کو، من، یہ دو لفظ ہیں، من اور من سے، من جس سے چاہے. تشاء تو چاہے، اور تشاء کا روٹ لیٹر شین یا حمزہ ہے. وتعز، اور تو ہی عزت دیتا ہے. عین زئی اس کا روٹ لیٹر ہے.
عین زازا، ٹھیک ہے نا. تو عزو یہ تابی یہ تان کا ہے. اور تو عزت دیتا ہے من جس کو تشاؤ تو چاہتا ہے، و تو ذلو دال لام لام سوری دال لام لام. ذلت کس کو کہتے ہیں؟ جھکنے کو، یعنی ذلت کو ذلت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان جھک جاتا ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے. اور تو ذلت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بیدی کا، بیدی ہاتھ میں ہے، کا تیرے ہی ہاتھ میں ہے. ید کا، ید الیا اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے. ید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ. تیری ہاتھ میں الخیر، خیر ہے، بھلائی ہے. خیر کا سورس اللہ تعالیٰ ہے نا، ہر طرح کی خیر کا. انکا بے شک تو، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، شین یا حمزہ، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. قاف دال را، ٹھیک ہے، اتھارٹی رکھنے والا ہے. تو لیجو تو داخل کرتا ہے، والی جا یلیجو کس کو کہتے ہیں؟ داخل کرنا. تو لیجو تو داخل کرتا ہے. اب یہ تا جو ہے یہ مضارع کا ہے، ٹھیک ہے. کس کو داخل کرتا ہے؟ اللیلہ رات کو، لام یا لام. فن نہاری دن کے اندر، دن میں. جیسے سوئی میں دھاگا پرویا جاتا ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں. نون ہاراس کا روٹ لیٹر. و تو لجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیلی رات میں. و تخرجو اور تو نکالتا ہے، خوراجیم اس کا روٹ لیٹر ہے، الحیہ زندہ کو، ہا یا اس کا روٹ لیٹر. من المیتی مردہ سے، میم واو تا موت سے ہے نا. تو میت جو ہے موتا جو ہے وہ میت کی جمع ہوتی ہے، میت واحد ہے. مردہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے. وہ تخرجو اور تو نکالتا ہے المیتہ مردہ کو، من الحی زندہ میں سے. وہ ترزقو اور تو رزق دیتا ہے، من جس کو تشاؤ تو چاہتا ہے، بغیری بغیر. یہ وہی بغیر ہے جو آپ کہتے ہیں، بغیر آپ کہتے ہیں نا بغیر اس کے، تو یہ اصل میں ہے بغیر، بغیر بے حساب، یعنی حساب، بغیر حساب کیا مطلب ہے؟ بے حساب. تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، ٹھیک. اچھا، اب یہ آیتوں کا شان نزول کیا ہے کہ جب جنگ خندق ہونے لگی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھا نا اس پتھر کے اوپر. ان صحابہ نے کہا تھا کہ ہمیں پتھر نہیں ٹوٹ رہا، بہت بڑا پتھر آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سب کو ہٹا کے ضرب ماری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوشخبری ہو کس کی، کہ کیسر و کسریٰ کی خزانے کی چابیاں، یعنی ہم کو وہ ملنے لگی ہے اس کی بادشاہی. تو منافقین نے اور یہود نے بہت مذاق اڑایا تھا اس پہ کہ بلکہ منافقین نے تو یہ یہاں تک کہا تھا کہ واش روم تو جا نہیں سکتے، اتنی بھوک بھی ہے اور اتنی مصیبت بھی سر پر آئی ہوئی ہے، اور ان کو کیسر و کسریٰ کی بادشاہیاں مل رہی ہیں. اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ عین مشکل کے وقت میں مدد نہیں کرتے تھے لیکن باتیں بہت بنایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کو یہ امپاسبل چیز لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسر و کسریٰ سے بادشاہی اور رومن سے بادشاہی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے گا. تو اصل میں کیا ہے کہ مالک الملک تو وہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ مالک الملک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کتنے سارے یہ ہمارے سامنے یہ واقعات ہو چکے ہیں نا. قرآن نے بھی بہت سارے ایسے واقعات بتائے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہی کیسے چلی گئی، فرعون کیسے ڈوب گیا، حالانکہ وہ کتنا مذاق اڑایا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہتا تھا حمان کو کہ حمان ایک بڑی سی بلڈنگ اونچی سی بناؤ کہ میں اوپر چڑھ کے دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا ہے کہاں. تو یعنی مذاق اڑانے والے ہر زمانے میں اڑاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان سے بادشاہی کیسی چھینی، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور کوئی اور ان کی زمینوں پر ان کے گھروں میں رہنے لگ گیا. تو بادشاہی چھن گئی نا.
اسی طرح بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو ابھی بھی ان زمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کو روک ہی نہیں سکتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے وہ بادشاہت چھین لیتا ہے اور ان کو ذلت دے دیتا ہے اس کے بدلے میں، اور کسی اور کو اونچا کر دیتا ہے زمانے میں۔ یہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے کہ کس وقت کس کے ہاتھ سے اتھارٹی چلی جائے اور اس کی طاقت چلی جائے اور وہی طاقت کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اور اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ اگر ہم اپنے دلوں کے ساتھ باندھ لینا تو پھر ہماری زندگی کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں، کیونکہ ہم فیشن اس لیے کرتے ہیں، زندگی کو چینج، اپنے آپ کو، اپنے ناموں کو چینج کر لیتے ہیں، اپنے طور طریقے کو چینج کر لیتے ہیں، نماز کے وقت میں اٹھ کے جا نہیں سکتے، اور یعنی شراب سرو ہو رہی ہو تو ہمارا دل گھٹتا ہے کہ ہائی کہیں ان کو برا نہ لگے کہ ہم ادھر سے اٹھ جائیں۔ یعنی لوگوں کو پیپل پلیزر ہم بن کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے ہم عزت کو بٹور لیں گے، عزت ہم ان لوگوں سے لے لیں گے، لیکن جب تھوڑا سا وقت ایسا آتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے۔ عزت کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کے حکم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی عزت دیتا ہے کہ آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب بٹھا دیتا ہے، اور وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اور بہت ظلم کر رہے تھے مشرکین مکہ، تو ایک بندے کے پیسے ابو جہل نے مار لیے تھے اور وہ واپس نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بندہ باہر کے قبیلے سے آیا ہوا تھا۔ تو اس نے مذاق سے ابو جہل نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ تمہارا پیسہ تمہیں دلائیں۔ تو یہ بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کا نام محمد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرے پیسے مار لیے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے پیسے لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، اور گئے اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب وہ باہر نکلا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں ابھی اسی وقت اس کے پیسے لا کے اس کو واپس کرو۔ اور وہ اس کے دل میں ایسا رعب آیا کہ وہ اندر گیا اور وہ تھیلی اٹھا کے لا کے اس بندے کے ہاتھ میں دے دی اور دروازہ بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا یہ عزت دیتا ہے، یہ رعب دیتا ہے کہ اس کا دشمن بھی اس رعب کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جو عزت ہم لوگوں سے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، مہنگی مہنگی چیزیں خرید کر اور ان کے طور طریقوں پر چل کر، ان کی عادات و اطوار کو اپنا کر، وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چلا اور اپنی بھول گیا، تو ہم نان مسلمز کے طریقوں پر چل کے سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے عزت ہو جائے گی۔ انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں انہی کپڑوں میں ڈالنی جو کپڑے غیر مسلم پہنتے ہیں اور جو بے شرمی اور فحش پر مبنی ہوتے ہیں، وہ پہن کے شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت عزت مل گئی اور بہت سارے ہمارے فالوورز ہو گئے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ فالوورز قیامت کے دن کتنے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے۔ یہ دنیا میں ذلت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں، لیکن ہم پیپل پلیزر بن جائیں۔ تو اصل میں یاد رکھنے کی چیز کیا ہے کہ یہ جو عزت بنا کے رکھی ہوئی ہے نا، ایک بندہ کچھ بھی آپ کے بارے میں، یہ سوشل میڈیا کا تو ایسا زمانہ آ گیا کہ ایک بات کی اور آپ کی ساری پاپولیرٹی جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنے یہ جو سنگرز ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ سنگر ذرا سی کو گڑبڑ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات مشہور کرتے ہیں کہ سب لوگ ان پہ تھو تھو کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ آسمان پہ اس کو بٹھایا ہوتا ہے اور اس کو پھر زمین کی گہرائیوں میں پھینکتے ہیں ایسے کہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں اور اس کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ تو عزت وہی ہے جو اللہ دے۔ یہ عزت کون سی عزت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 1400 سال 1500 سال پہلے وہ گزر گئے ہیں، آج بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مؤذن اور غلام تھے، آزاد ہوئے، ہم ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جو صدیوں پہ محیط ہو جاتی ہے، اور لوگ بندے گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، لیکن ان کی عزت دل سے نہیں جاتی اور لوگ ان کو یاد، یہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
وہ تو ذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اب دیکھیں ظالم جابر لوگ، نمرود چلا گیا، فرعون چلا گیا، ذلت ماری گئی نا ان کے اوپر. آج بھی اگر کوئی یاد کرتا تو کیسے یاد کرتا ہے اس کو کہ بچوں کو قاتل. اور کیا ہوا، اس کی ساری ٹیکنالوجی جو تھی وہ ایک ہوتا نا کہ آپ اگر کوئی چیز بنا کے جاتے ہیں تو آنے والے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس ٹیکنالوجی سے، اس ہنر سے، اس آرٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ چیز آگے چلتی جاتی ہے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دی نا اور عذاب کا شکار ہوئے، ان کی ٹیکنالوجی یا ان کا کرافٹ آگے چلا ہی نہیں. ابھی تک وہ یہ کوشش کریں کہ ڈی کوڈ کریں یا یہ جانیں کہ کیسے یہ پیرامڈز بنے تھے اور کیا فائدہ ان پیرامڈز کا، کیا فائدہ، قبریں ہی ہیں نا ان کی. تو ذلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عزت کی بھیک مانگا کریں. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تو فقیر ہوں تیرے آگے، جو چیز بھی، جو بھی تو اپنی نعمت مجھے دے گا میں اس کے لیے فقیر ہوں. تو ہم یہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی رہیں نا تو یہ چیز ہے اچھی ہے. اور اگر دنیا سے عزت چاہیں گے تو وہ اسی طرح کی ٹیمپریری ہوگی جس طرح کی دنیا کی باقی چیزیں ٹیمپریری ہیں، کہ ذرا سا جھٹکا لگا اور پورے کی پوری بلڈنگ زمین دوز. تو ہم کیا کہتے ہیں، بیدک الخیر، اللہ تعالیٰ ساری خیر، ساری بھلائی، سب کچھ تیرے پاس ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ سوچیں ذرا، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے صحت چاہیے، مجھے زندگی چاہیے، مجھے حلال رزق چاہیے، مجھے محبت چاہیے، کیا چاہیے؟ جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. عزت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. بیدک الخیر، اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. آپ دیکھیں مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا، بدر میں مارے گئے، بچے ان کے مسلمان ہو گئے، ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں آئی اور ان کے اولاد بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی. یعنی ان کے مشن کو تو لے کر آگے نہیں نہ بڑھی، تو ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے. جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ امن میں آگے، وہ سلامتی میں آگے، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. عبداللہ بن ابی کتنا امیر تھا، کتنی اس کی لوگ باتیں مانا کرتے تھے، کتنے اس کے ساتھی تھے جو اس کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے، کتنی تکلیف اور اذیت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن مر کھپ گیا نا، چلا گیا نا، کوئی عزت تو نہ ہوئی. اپنا بیٹا اس کا کھڑا ہو گیا تھا، حضرت عبداللہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ کھڑے ہوئے مدینے پہ اور اپنے باپ کے اوپر تلوار سونت کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بھلا کہتا ہے وہ اس کو مار دینا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ نے نہیں ہاتھ اٹھانا اس کے اوپر، اس کو چھوڑ دو. تو یعنی یہ ذلت کی بات ہی ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کہتا ہے نا اپنی محبت کا حق نبھاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اپنے حق میں ہی برائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سزا وہ پا کے رہتا ہے. انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ کی قدرت ہے دینے کی. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے عزت کو چھین لے تو کوئی اس کو عزت دے نہیں سکتا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور تولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر. یعنی یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں، روشنی، دھوپ، سایہ، سکون اور انتشار پیدا ہوتا ہے. یعنی ڈیفرنٹ سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ حالات پیدا ہوتے ہیں، جو اللہ کی قدرت اور عظمت اور حکمت اور رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تخرج الحی من المیت، کہ تو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے. جیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے، انڈا بے جان ہوتا ہے، اس سے جاندار چوزا نکالا جاتا ہے. گٹھلی سے درخت کو نکالتا ہے، گٹھلی بے جان ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتا ہے اور اس میں سے ایک پورا درخت نکل آتا ہے. بیج سے کھیتی نکالتا ہے اور کافر سے مومن کو نکالتا ہے. یعنی کتنے کافر تھے، جیسے
اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، جیسے پرندے سے انڈا، یعنی پرندہ زندہ ہوتا ہے اور اس سے بے جان انڈا نکلتا ہے، درخت سے گٹھلی، پودے سے دانہ، اور مومن سے کافر. استغفر اللہ العظیم. جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کفار میں شامل ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال زندہ کی ہے اور ان کے بیٹے کی مثال مردہ سے ہے، یعنی زندہ سے مردہ کو نکالا. تو اللہ تعالیٰ جو یہ متضاد چیزیں پیدا کرتا ہے، اپوزٹ چیزیں پیدا کرتا ہے، یہ سب مجبور و لاچار ہیں. اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سارے کا سارا اختیار ہے نا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کبھی حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں اور اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے آسانی نکالتا ہے، اور آسانی والی زندگی کوئی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں مشکلیں آ جاتی ہیں، ہے نا. تو یہ سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے. وہ طرز و قمت، اور یہ سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اگلی آیت کا حصہ پڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، وزڈم پہ مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے. تو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب اور وسیع رزق دے دیتا ہے، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور نہ اس نے کوئی کمائی کی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے راستے سے اس کو رزق دے دیتا ہے. جیسے ہم وہ نہیں پڑھتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ادھر سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں گیا ہوتا. تو یہ جو منافقین کا گمان تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ شان دے گا جبکہ ابھی وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کھانا کھائیں. سب لوگوں نے پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹوں کے ساتھ کہ ان کو ذرا ہیوی لگے کہ ہمارے پیٹ بھاری ہیں، ایسے نہ لگے کہ گرنے والے ہیں. جیسے بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے نا، آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے کھانے کے بغیر. تو پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور واش روم تک جا نہیں سکتے کیونکہ حفاظت ایسی کرنی ہے. تو اس وقت میں یہ منافقین کا شک کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کو دے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے. اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو ظاہر کیا. تو آپ کی زندگی میں بھی میری پیاری بہنوں مختلف، ہر بندے کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، لیکن ہم نے پورا یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. یہ جو رات کے وقت آپ سونے سے پہلے سورت پڑھتے ہیں نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دے کہ مشکل آئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کا دل تسلی میں ہوتا ہے، اس کی اوپر جسم کی بے چینی اور اس کی پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ جسم کی پریشانی ہوتی ہے، وہ ظاہری معاملات کے اوپر بیس کرتی ہے، لیکن اسپرچولی اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ضرور میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں. تو جب خدا نخواستہ مشکل حالات آئیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے عسر کے ساتھ یسر دیا ہے، یعنی وہ پیکج میں آیا ہے، پیکج میں آیا ہے عسر کے ساتھ یسر. یہ نہیں کہ آپ انتظار کرو کہ ابھی عسر ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یسر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ عسر کے ساتھ یسر ہے. جب آپ کو عسر پڑا ہوا ہے یعنی مشکل پریشانی آئی ہوئی ہے، آس پاس نوٹس کریں، اپنے اندر دیکھیں، اس کے ساتھ ہی یسر بھی موجود ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ایک بچہ خراب ہوتا ہے تو آس پاس 3-4 بچے اچھے ہوتے ہیں، وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بچہ جب خراب ہوتا ہے تو ماں ان سب کو چھوڑ کر وہ عسر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جو 4 یسر آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر ساری دنیا ہمارا ساتھ دینے پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہ دے تو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے تو کوئی بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور صبح شام کی دعاؤں میں ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ ہر نماز کے بعد کہتے ہیں کہ لا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد.
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تعالیٰ جب تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب تو روک تو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کی دولت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی اور خیر کی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، جب مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عسر میں ہمیں یسر بھی دیا ہوگا، اور ڈھونڈیں اس یسر کو اور اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور نعمتوں کو دوام بخشتا ہے۔ نعمتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ناشکری جو ہے وہ جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان کو بھی غائب کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔